السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبی از ڈاکٹر عبدالباری بن عواز ثبیتی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع پریشانیوں کا حل سجدہ ریزی۔ ترجمہ شفقت الرحمان۔ 12 رمضان 1440 بمطابق 17 مئی 2019۔ پہلا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں نماز، روزے اور سجدوں کی توفیق سے نوازا۔ قیام ہو یا قعدہ، میں اسی کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلا شبہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ سورہ العادیات آیت 6۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے شرعی احکامات بتلائے اور حدود مقرر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر روز قیامت تک رحمتیں نازل فرمائے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے 2 بول ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سجدہ ریز رہ اور قرب حاصل کر، سورہ العلق آیت 19۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے رب کے قریب ترین بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو سجدہ بندے کی اعلیٰ اور افضل ترین کیفیت ہے۔ سجدے میں عزیز و کریم پروردگار کے سامنے انکساری کا لطف ملتا ہے۔ سجدہ رحمان و رحیم کی خوبصورت غلامی ہے اور سجدے میں خیر و برکت کے بے پناہ لمحات ہیں۔ سجدے میں ناقابل بیان لذت ہے۔ اس دوران حاصل ہونے والی شرح صدر کو قلم بند نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بیان کرتے ہوئے کہا، آپ اس دوران اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل 50 آیتیں پڑھ جاؤ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ سجدے کرنے والے کا چہرہ نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے، اس کا دل کامل اطمینان کا حامل ہوتا ہے، نیز سجدہ دل میں سکینت ڈال دیتا ہے اور جلال و وقار کا لبادہ پہنا دیتا ہے۔ سردار صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سجدوں کے علامتی اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں، سورہ الفتح آیت 29۔ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے، وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور اللہ سے امید لگانے والوں کی سنتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں وافر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی، سورہ الواقعہ آیت 88 اور 89۔ وسجد وقترب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر سجدے میں بلندی، رفعت، قربت اور منزلت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھی بندہ اللہ کے لیے کوئی ایک سجدہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے، نیز ایک درجہ بھی اس کا بلند کر دیتا ہے، اس لیے کثرت سے سجدے کیا کرو۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وسجد وقترب پر عمل اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں نہ ختم ہونے والی ہیں، اسی لیے قرب الہی حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے مرتبے عطا کر دیتا ہے۔ وسجد وقترب پر عمل اس لیے کہ سجدے میں ایمان اور صدق دل کی علامات بھی واضح ہو جاتی ہیں، ایسے ہی یقین اور کامل اطاعت گزاری بھی عیاں ہوتی ہے۔ وسجد وقترب کیونکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ وسجد وقترب اس لیے کہ اگر آپ اپنے رب اور خالق سے مانگتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے مولا کے سامنے گڑ گڑائیں، تو آپ دنیاوی جنت میں ہیں۔ جب تمہارے کان
آیات قرآن سے مزین ہوں، قرآنی آیات تمہارے دلوں کو موہ لیں تو خاشعین کی طرح سجدے میں گر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے قرآن کو موقع بموقع الگ الگ کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے وقفہ وقفہ سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور اسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ کہہ دیں کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ سورہ الاسراء آیت 106 تا 107۔ وسجد وقترب پر ہر اس وقت عمل کریں جب آپ کو اپنے اعمال میں کمی کوتاہی محسوس ہو، آپ کو اپنے گناہوں اور غفلتوں پر تکلیف ہو، آپ توبہ اور استغفار کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے تو پھر اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، پس ہم نے بھی ان کی یہ بات معاف کر دی، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ سورہ صاد آیت 24 اور 25۔ وسجد وقترب پر اس وقت عمل کریں جب تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، تم مشکلات میں گر جاؤ، تم بھنور میں پھنس جاؤ، کیونکہ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے۔ سجدہ رحمان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے ساتھ رضائے الہی کا موجب بھی بنتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس وقت لوگ روز قیامت میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور شفاعت کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، وہ انبیاء کرام سے کہتے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے اور کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے اور ہم کتنی تکلیف میں ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے پروردگار سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب کی ایسی حمد بیان کروں گا جو میں اب نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے اسی وقت سکھائے گا۔ میں پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو مجھے کہا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، کہیے تمہاری بات سنی جائے گی، مانگیے عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے تمہاری سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب بھی آپ پر خیر و بھلائی کی برکھا برسے، رحمان کی نوازشیں ہوں، تو آپ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ نے لمبا سجدہ فرمایا، اور پھر جب سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا، میرے پاس جبریل آئے تھے تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، اس پر میں نے اللہ کے لیے سجدہ شکر کیا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ لامتناہی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ مسلمان رمضان کی راتوں میں سجدوں کی نگہت، لذت اور فضیلت سے بہرہور ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور رات کے کچھ حصے میں اسی کے لیے سجدہ کریں اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کریں۔ سورہ الدہر آیت 26۔ رمضان میں نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے سجدوں اور دعاؤں کے دوران اپنے رب کی جانب تیزی سے بڑھو، کیونکہ یہ بہت بڑی محرومی ہے
کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزی سے محروم کر دیا جائے۔ جس نے دنیا میں اکڑ کر اللہ کو سجدہ نہ کیا تو وہ آخرت میں بھی سجدہ نہیں کر پائے گا، حالانکہ اسے سجدہ ریز ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ جیسے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا تو ہر مومن مرد اور عورت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں ریاکاری اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے وہ باقی رہ جائیں گے۔ وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی کمر تختے جیسی بن جائے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سورہ الاحزاب آیت 56۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، نیز اپنے رحم و کرم اور احسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ کافروں کے ساتھ کفر کو بھی ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ تیرے اور دین دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے معاملات آسان فرما دے، ہماری پریشانیاں حل فرما دے، یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تیری ناراضی اور جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے معلوم یا نامعلوم ہر قسم کی فوری یا تاخیر سے ملنے والی تمام بھلائیاں مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے معلوم یا نامعلوم ہر قسم کے فوری یا تاخیر سے پہنچنے والے تمام نقصانات سے تیری پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے قول و فعل کی توفیق مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے جہنم کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل سے تیری پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے روزے، قیام، رکوع اور سجدے قبول فرما، یا اللہ ہمارے روزے، قیام، رکوع اور سجدے قبول فرما، یا اللہ مسلمان فوت شدگان پر رحم فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما، ہمارے سب معاملات خود ہی سنبھال لے، یا اللہ ہماری پریشانیاں ختم فرما دے یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے حکمران کو صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کے موجب ہوں اور تجھے پسند ہو، یا اللہ ان کی پیشانی سے پکڑ کر نیکی اور تقوی کے لیے رہنمائی فرما، یا اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو ہمہ قسم کی بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان دونوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو کتاب اللہ اور شریعت کے نفاذ کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ تم اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کی یاد بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے۔